اچھا اب سجدے میں جانا ہے، اس کپڑوں کو چھیڑنا ہی نہیں ہے، یوں پیچھے سے بھی کرتے ہیں اور بس یہ سیدھا، ہاں کپڑا کہیں بدن کے کسی حصے میں پھنس گیا ہے جو نماز میں ڈسٹرب کرتا ہے تو اس کو عمل قلیل یعنی کہ ہاتھ کے اشارے سے الگ کر لیا جائے۔ اب رکوع میں جانے ہوئے تو اب سیدھے کھڑے ہیں جیسے، تو اب یہ جیسے جانے کی ترکیب شروع ہوئی تو الف اللہ اکبر کا شروع کریں، اللہ اکبر، یہ را جو ہے نا سجدے میں جاتے جاتے پورا ہو جائے۔ اللہ اکبر کو لام کو تو اللہ یہ بڑھا سکتے ہیں، یعنی اللہ اکبر یہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ اکبر پہلے گھٹنے رکھیں گے، پھر دونوں ہاتھ، پھر ناک اور پھر پیشانی رکھیں گے اور نظر ناک پر رکھنی ہے۔ سجدے میں پاؤں کی 10 انگلیاں، قدموں کی یہ 10 انگلیاں فولڈ ہو جائیں، مڑ کر رہیں اور قبلہ رو ہو۔ جیسے یہ انہوں نے کیا نا، یہ بتا رہے ہیں کہ یہ طریقہ غلط ہے، یہ بھی طریقہ غلط ہے کہ انگلیوں کی صرف یعنی کہ نوک لگ گئی، یہ بھی غلط ہے، بلکہ یہ انگلیاں مڑیں گی اور 10 انگلیاں، اس میں بعض اوقات چھوٹی انگلی جو ہے نا یہ رہ جاتی ہے، جن کو مسئلہ پتا ہوتا ہے ان کی بھی بے خیالی میں رہ جاتی ہے، تو چھوٹی انگلی پر خاص توجہ دینی ہے۔ تو اس طرح یہ 10 انگلیاں مڑ کر ان کا جو حصہ چلنے میں زمین پر لگتا تھا وہ اب بھی زمین پر لگے سجدے میں، 10 انگلیاں مڑ کر۔ اس میں فرض بھی ادا ہو جائے گا، واجب بھی ادا ہو جائے گا اور سنت بھی ادا ہو جائے گی۔ کم از کم اس کی جو دونوں پاؤں کی ملا کر 6 انگلیوں کا تو پیٹ لگنا واجب ہے، کمپلسری ہے سمجھو، اس کے بغیر نماز مکروہ تحریم ہو جائے گی، ناجائز اور گناہ ہوگا۔ اچھا یہ اکثر انگلیاں، تو یہ 10 انگلیاں ان کی لگ گئی اور 3 بار سبحان ربی الاعلی یہ پڑھنا ہے۔ اس میں 5 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن امام کو چاہیے کہ وہ زیادہ طویل نہ کرے۔ اب اللہ اکبر کہہ کر اب تھوڑا اللہ اکبر جلدی کہنا ہوگا تاکہ یہ اس دوران بیٹھیں گے نا، اس دوران پورا ہو جائے، پورے بیٹھے نہیں، یہ بیٹھنے کا طریقہ غلط ہے، یہ تھوڑے آپ انگلیاں گھٹنے سے ہٹا دیں، گھٹنے کے قریب رکھیں اور بالکل سیدھا بیٹھنا یہ واجب ہے، اطمینان سے سیدھا بیٹھے یہاں تک کہ ایک سبحان اللہ کہنے کی مقدار بیٹھ لے۔ تو مستحب ہے کہ اس دوران رب اغفر لی کہہ لے، تو 2 سجدوں کے درمیان جو بیٹھے ہیں نا اس کو کہیں گے جلسہ، جو جلسہ ہوتا ہے نا علماء کا تو تلفظ وہی ہے جلسہ، لیکن یہاں یہ اس کو جلسہ کہتے ہیں 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو۔ اور اس میں رب اغفر لی نہیں، گھٹنوں کو نہیں پکڑنا ہے، گھٹنوں کے پاس اوپر ران پہ ہاتھ رکھنے، گھٹنوں کے پاس، انگلیاں سیدھی نارمل قبلے کی طرف۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اس طرح بیٹھ کے کپڑے، یہ تو عام طور پہ کرتے ہیں، واقعی صحیح توجہ، کپڑے جو ہے نا وہ ہاں یہ بیٹھتے ہیں 2 سجدوں کے درمیان جلسے میں، تو خاص کر وہ یہ یوں پکڑ کے کرتے ہیں یا یوں کرتے ہیں، کبھی دونوں کرتے ہیں، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے، یہ نہیں کرنا ہے۔ اور جب اتحیات میں بیٹھتے تب بھی کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں، یہ عادت ہوتی ہے، یوں کرتے ہیں بس اٹھا کے 5 انگلیاں سیدھے پاؤں کی تو قبلہ رو ہوں گی مڑ کے، ہاں یہ، اور الٹا پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھنا ہے، سیدھا پاؤں اس طرح انگلیاں مڑ کر قبلہ رو ہو جائے۔ جن کی عادت نہیں ہے نا اس طرح نماز پڑھنے کی، وہ اب یہ کریں گے نا انگلیاں موڑنے میں ان کو تکلیف ہوگی، یہ پہلے سے بتا دوں، پھر عادت پڑ جائے گی تو ایک گڑھائی ہو جائے گی، سمجھو گڑھائی ہو جائے گی نا تو پھر آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اس طرح بیٹھنے میں۔ سجدے میں بعض اوقات لوگ اپنی جو کونیاں ہے یہ زمین پر یوں بچھاتے ہیں، کونیاں، ہاں زمین پر کونیاں بچھا دینا یہ بھی مکروہ تحریمی، ناجائز و گناہ ہے، میرا نارمل زمین سے اٹھی بھی ہوں، اور کوئی تکلف تو نماز میں کہیں بھی نہیں کرنا ہے۔ بعض لوگ یوں بھی کرتے ہاں یوں کرتے ہیں، بیچارہ دوسری صف بازو میں ہو نا، صف میں ہو برابر والے کو جیسے کونی لگے تکلیف، تو نارمل، بلکہ ہاں یہ کروٹوں سے جدا ہو، اکیلا پڑے تو یہ جو ہے نا یہ ملا ہوا نہ ہو،
लेकिन जब सजदे में होंगे ना सफ में, तो ये करवटें मिला लेंगे ताकि दूसरे को तकलीफ ना हो। अमीर अर्ज़ के बाद औक़ात ये नाक जो है ये ज़मीन से ऊंची होती है। नाक ऊंची रखते हैं, खाली पेशानी रखते हैं और वो भी हल्की फुल्की। तो पेशानी का जमना ये सजदे की हकीकत है, यानी इस तरह जमाए कि जमीन की सख्ती महसूस हो। नाक की हड्डी यानी नोक को दबाएंगे ना तो हड्डी लग जाएगी। बाद लोग ये कोशिश करके, यानी ये गैर फितरी अंदाज है, अननेचुरल अंदाज, ये यूं मतलब इसको बाकायदा स्पेशली जोर लगाकर ये हिस्सा लगाते हैं, ये समझते हैं कि ये हड्डी लगनी चाहिए। और यहाँ आपने देखा होगा सजदे का निशान भी पड़ जाता है बाजों को, ये इसकी जरूरत नहीं है। बस ये नॉर्मली आप ये दबाएंगे ना पेशानी के, इतनी के जमीन की सख्ती महसूस है। जमीन के साथ कुश्ती नहीं करनी, जमीन की सख्ती महसूस हो, तो कुछ बिछा हुआ नहीं होगा तो फौरन महसूस हो जाएगी। और हड्डी ये नाक की नोक थोड़ी दबाएंगे तो हड्डी लग जाएगी। दैट्स ऑल। आदुका जी जब सजदे से उठते हैं तो सजदे से उठने के फौरन बाद जो है वो, हाँ, ये नमाज इस तरह मकरूह तहरीम में हो जाएगी। सजदे के दौरान यूं उठा और फौरन चले गए। एक सुभान अल्लाह की कदर बैठना है और सीधा बैठना है, और एक तादादें नहीं बैठती हैं, ये भी भले सुन रहे होंगे लेकिन इनको यूं होगा कि हम तो सही पढ़ते हैं ना। जब तक कोई सही नमाज जानने वाले से वो आपको चेक नहीं करेगा ना, तो चेक करने बैठ आएगा कि मैं चेक कर रहा हूँ, तो आप तकल्लुफ के साथ सही पढ़ेंगे। लेकिन ये कि कोई CCTV लगाओ ना, उसमें दिखा दें और ये आप एहतमाम ना पढ़े, नॉर्मल जो पढ़ते हैं वो CCTV से ढूंढ कर आप निकालेंगे तो फिर पता चलेगा ये कितनी गलतियां हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।